ختم نبوت کے دو معنی ذہن میں رکھیں، دو مطلب ذہن میں رکھیں، دو مفہوم ذہن میں رکھیں، دو قسم کی ایکسپلینیشن ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کے اوپر بات کھلتی نظر آئے گی۔ ختم کا ایک معنی ہے اینڈ ہو جانا، اور ختم کا ایک معنی ہے اعلیٰ درجہ مل جانا۔ توجہ رکھنا، ختم کا ایک معنی ہے ختم ہو جانا، ختم کا ایک درجے کا معنی ہے اعلیٰ درجہ مل جانا۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہاں ایک قاری صاحب تلاوت فرمائیں اور ان کی قرات بہت اچھی ہو تو کیا کہا جائے گا؟ واہ وے، ان پر تو قرات ختم ہے۔ کوئی حسین نظر آئے، اس کے حسن کی چاشنی کو دیکھ کر اگلا کہے گا حسن اس پر ختم ہے۔ کوئی عالم نظر آئے، اس کی علمیت کو دیکھ کے بندہ متاثر ہو، اس سے امپریس ہو جائے تو کہے گا یار علمیت اس پر ختم ہے۔ ایک ختم کا معنی یہ ہے، اور ایک ختم کا کیا معنی ہے؟ میرے گھر کی باؤنڈری وال یہاں سے شروع ہو کے یہاں پر ختم ہے، میری دکان کی دیوار یہاں سے لے کر یہاں پر ختم ہے۔ جو پہلا معنی ہے کہ اس پر قرات ختم ہے، اس پر حسن ختم ہے، اس پر علم ختم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی اور قاری بن نہیں سکے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی اور عالم بن نہیں سکے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حسین ہو نہیں سکے گا۔ اس کا معنی اور ہو سکیں گے۔ اور جو یہ معنی ہے کہ میری جگہ ادھر سے ادھر تک ختم ہے، اس کا معنی اگلی زمین میری نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ اس میز کی پہلی سائیڈ ہے اور یہ اینڈ ہے، اس کا معنی آگے میز نہیں ہے اور ادھر میز نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے یہی دو معنی شریعت میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے حضور پہ نبوت ختم ہے، اس کا مطلب ہے جتنے رتبے، مرتبے، درجے، معجزے، مقام باقی انبیاء کو ملنے تھے وہ تھوڑے تھوڑے سب کو ملے، حضور کو اکٹھے ملے۔ اسے کہتے ہیں ختم نبوت، یعنی نبوت کے درجے، معجزے، مرتبے، رتبے جتنے باقی انبیاء کو ملنے تھے حضور کو سب سے اکٹھے مل گئے۔ اور ایک معنی ہے حضور علیہ السلام کا زمانہ حضور پہ ختم ہو گیا، نبوت حضور پہ ختم، یعنی نیا نبی نہیں آئے گا۔ علامہ واجد علی الہ آبادی داہولی آف قرآن میں لکھتے ہیں سیل آف دا ایوری نیو پروفیٹ آفٹر ہیم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، سیل ہو گیا۔ تو یہ دو معنی ہیں۔ یہ کیوں سمجھائے ہیں؟ اگلا جملہ سمجھانے کے لیے۔ قادیانی سوال کرے گا آپ سے، حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے تو ظاہری بات ہے مسلمان نے سینہ اٹھا کے کہنا میں خاتم النبیین ہے۔ وہ کہے گا آؤ بھائی میں آپ کو ختم نبوت دکھاتا ہوں اور اس کے بعد انبیاء کی لین دکھاتا ہوں۔ بندہ حیران ہوگا کہ میں تو ختم نبوت کے ایک معنی جانتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے بعد زمانہ ختم ہے، تو ختم نبوت کے بعد انبیاء آنا دکھائے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ سنیں، سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، حضرت واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، حضرت ارباز ابن ساریہ کے واسطے سے مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ۔ اے لوگو، رب نے مجھے ختم نبوت کا تاج کب سے دیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں، آپ خود ہی واضح فرما دیں کب سے ملا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی حضرت آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، اللہ نے اس وقت مجھے خاتم النبیین بنا دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ہمارے ایمان کا حصہ اور جزء لا ينفک ہے۔ اب قادیانی پیش کر کے کیا کہے گا؟ حضور کب خاتم النبیین بنے ہیں؟ عام بندہ سمجھتا ہے کہ جب حضور آئے ہیں اب خاتم النبیین ہے، نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ معنی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جس معنی میں حضور نے فرمایا وہ خاتم النبیین کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا بھی کائنات کی افرینش اور ابتدا ہو رہی تھی، تو وہ کہیں گے کائنات کی ابتدا سے حضور خاتم النبیین ہے، تو ہمارے سادے مسلمان نے کہنا جی ہاں، فوراً قادیانی سانپ نے ڈنگ مارنا ہے بھئی حضور اس وقت خاتم النبیین تھے، اس کے بعد حضرت آدم آئے؟ حدیث سے تو یہی پتہ چل رہا ہے نا، بولیے اس کے بعد آئے یا نہ آئے؟ بولتے نہیں ہیں، آئے۔ حضرت نوح آئے، حضرت شیش آئے، حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت دانیال آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ، پوری لائن ہے انبیاء کی۔ اتنے نبی آ گئے ختم نبوت کے بعد، تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تمہیں مولویوں نے دماغ خراب کر کے نئی راہ دی ہے کہ اب حضور کے بعد نیا نبی آئے گا تو ختم نبوت کا عقیدہ ہل جائے گا۔ اوے کوئی نہیں ہلتا، کوئی نہیں ہلتا، ہلتا تو اتنے انبیاء کے آنے سے نہیں ہلتا، ایک مرزا صاحب کے آنے سے ہل جاتے۔
یہ قادیانیوں نے چال دینی ہے، یہ سوال کرنا ہے، اور یہ ایسا وار ہے جو عام مسلمان جواب نہ دے پائے پریشان ضرور ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ کیوں؟ خبر متواتر کے انکار میں بندہ شروع میں پریشان ہوتا ہے۔ ابھی ہم سارے علماء مل کر آپ کو کہیں نا مکہ شریف کوئی شہر نہیں ہے، ایسے لوگوں نے کہہ رکھا ہے، ایسے کہہ رکھا ہے نہیں، ایسے ہی آپ جنہوں نے نہیں دیکھا نا وہ میری بات مانیں گے نہیں، لیکن پریشان ہو جائیں گے، گل وچ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہے گا کوئی بات ہے صحیح، یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں نا سارے مل کے مکہ کوئی شہر نہیں، کوئی مسئلہ ہے، پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ قادیانیوں نے چکر ڈالنا ہے۔ سب سے پہلا کام مادہ تشکیک ہے، کسی کو شک پر مجبور کر دو۔ اب قادیانی نے شک پیدا کیا، اب اسی حدیث پہ آ جائے، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، کہ میں تو حضور نے فرمایا تب ختم نبوت کے تاج سے تاج ور ہو چکا تھا، ختم نبوت کے تمغوں سے سرفراز ہو چکا تھا، ابھی تو حضرت آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ کہے گا اتنے انبیاء بعد میں آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں آیا، چل اب مرزے نو من لے۔ اب اس کا جواب ذہن میں رکھنا، میں جواب سمجھانے سے پہلے قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اس کے حوالے سے لفظ میرے ہوں گے، بات ان کی ہے۔ میں علوم نانوتوی میں سے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ اس قادیانی سے کہنا کہ جناب لفظ خاتم النبیین ضرور حدیث میں موجود ہے، ختم نبوت کا لفظ موجود ہے، لیکن ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہ کس معنی میں بولا گیا ہے سیاق و سباق دیکھیں گے، جسے کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، تعلق لفظ کا دیکھیں گے کہاں بولا گیا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک نوکر کو مالک نکال دے تو ہم کیا کہیں گے؟ تیرے مالک نے تجھے ٹیشو پیپر بنا دیا ہے، جب چاہ استعمال کیا، جب کہا پھینک دیا ہے، بندہ اس کو ٹیشو پیپر کیوں کہا ہے؟ تو اب پتہ چلا یہاں یہ ٹیشو پیپر اس معنی میں ہے کہ وہ صرف اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لفظ اور ہے مطلب اور ہے۔ ایک لفظ کا استعمال، میں مثال دے رہا ہوں، ابھی ان نے اعلان کیا کہ ہمارے شیر اسٹیج پر آئے ہوئے ہیں، کہا ہے نا ایک شیر۔ ابھی ایک اور کریں، میں چڑیا گھر گیا ہوں اور وہاں میں نے دیکھا ایک شیر نے ایک بندے پہ حملہ کر لیا، اب ادھر شیر کا معنی کیا ہے؟ جب یہ لفظ اسٹیج پہ بولا گیا شیر سے مراد انسان، جب یہ لفظ چڑیا گھر میں بولا گیا تو وہاں شیر سے مراد درندہ۔ اب حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا لفظ جب بولا جائے گا تو دیکھا جائے گا یہ کس زمانے کے لیے ہے، یہ کس وقت کے لیے ہے، آمد مصطفیٰ سے پہلے ہے یا آمد مصطفیٰ کے بعد ہے۔ اگر وہ لفظ بولا گیا آمد مصطفیٰ سے پہلے معنی اور ہے، آمد مصطفیٰ کے بعد معنی اور ہے، جیسے ادھر معنی شیر کا اور تھا، ادھر اور تھا، گھڑی کا ایک معنی اور تھا، دوسرا اور تھا، سپیکر کا ایک معنی اور تھا، دوسرا اور تھا، کا اسی طرح ختم نبوت کے مسئلے کو دیکھیں گے۔ ختم نبوت کا ایک معنی درجوں کا ختم ہونا، رتبوں کا ختم ہونا، مرتبوں کا ختم ہونا، حیثیتوں کا ختم ہونا، مقامات کا ختم ہونا، اور ایک معنی زمانے کا ختم ہونا، وقت کا ختم ہونا۔ جب آقا نہیں آئے تھے ابھی دھرتی پہ، پہلے انبیاء کا دور تھا، ختم نبوت کا مطلب یہ تھا حضور پاک کو رب نے نبوت کا گلدستہ بنایا ہے، حضور پاک کو رب نے نبوت کا گلدان بنایا ہے، حضور پاک کو رب نے نبوت کا باقت الازہار بنایا ہے۔ وہاں ایک پھول نہیں ہوتا، گلدستے میں پھول کئی ہوتے ہیں، گلدستے میں ایک خوشبو نہیں ہوتی، خوشبوئیں کئی ہوتی ہیں۔ پتہ چلا جو بعد کے آنے والے نبی ہیں، بعد کے آنے والے نمائندے اللہ کے، بعد میں آنے والے پیغمبر ہیں، بعد میں آنے والے رسول ہیں، ان کا رتبہ ہوگا، مرتبہ ہوگا، درجہ ہوگا، لیکن مصطفیٰ کے بعد ہوگا۔ پہلا درجہ مصطفیٰ کا، پہلا رتبہ مصطفیٰ کا، پہلا مرتبہ مصطفیٰ کا، پہلا معجزہ مصطفیٰ کا، پہلی شان مصطفیٰ کی۔ ہم نے سارے معجزے اس کو دیے، مرتبے اس کو دیے، رتبے اس کو دیے، درجے اس کو دیے، سارے رتبے اس پہ ختم کر دیے۔ اس سے رتبہ حسن نکلا تو یوسف بنا، اس سے رتبہ آسا کا نکلا موسیٰ کلیم بنا، اس سے رتبہ نفع کا نکلا حضرت عیسیٰ بنے، اس سے درجے نکلے
باقی انبیاء کو ملے اس سے مرتبے نکلے، باقی انبیاء کو ملے اس سے معجزے نکلے، باقیوں کو ملے جو معجزے باقیوں کے، جو درجے باقیوں کے، جو رتبے باقیوں کے، جو مقامات باقیوں کے تھے، وہ سارے مقام حضور پہ ختم ہیں۔ معنی یہ تھا اور بنا دیا اس کو زمانے پہ۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں آمد مصطفیٰ سے پہلے جب ختم نبوت بولا جائے گا مانا ہوگا رتبے ختم، مرتبے ختم، درجے ختم، مقامات ختم، معجزے ختم۔ اور جب آمد مصطفیٰ کے بعد جب سرور کائنات رحمت دو عالم شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بنفس نفیس اس دنیا میں تشریف لائیں گے، رتبے تو حضور پہ ختم، اب زمانے بھی حضور پہ ختم۔ اب ان کے بعد نیا زمانہ بھی نہیں ہے نبی کا، اسی لیے کہا سیل آف دی ایوری نیو پروفیٹ آفٹر ہم، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لفظ کہاں بولا گیا، کب بولا گیا، کس جگہ بولا گیا؟ یہ قادیانی نے چال چلی، قادیانی نے بے غیرتی کی، قادیانی نے دجل کیا اور ہمارے مسلمان کو اس نے پریشان کر دیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا